الحمد للہ والصلاۃ علی نبی وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ ہے دیکھا جب سے یہ میں نے کہ وہ گلشن میں آئے ہیں، ہے دیکھا جب سے یہ میں نے کہ وہ گلشن میں آئے ہیں، خوشی سے چومتا پھرتا ہوں گلشن کے پھولوں کو۔ گرامی قدر اساتذہ کرام، مہمانان اعزام اور ادارہ حاضہ کے نوخیز کلیوں، ہم آپ کا تہ دل سے شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ نے ہماری حوصلہ افزائی کے لیے اپنے قیمتی اوقات کی قربانی دی اور ہماری مخلصانہ دعوت کو شرف قبولیت سے نواز کر جلسے کو زینت بخشی۔ اس موقع سے شریک کے بزم ہونے والے ساتھیوں کا شکر ادا نہ کریں تو شاید یہ بہت بڑی خود غرضی اور احسان فراموشی ہوگی کہ انہوں نے نہ صرف ہماری دعوت کا لبیک کہا بلکہ اس ذمہ داری کے لیے ہر ممکن اقدامات بھی کیے اور یہاں تشریف لانے کی زحمت گوارا بھی فرمائی۔ محترم سامعین، جس طرح چاند اور اس کی صاف و شفاف چاندنی کے تعارف کی ضرورت نہیں، جس طرح آسمان پر مسکراتے ہوئے ستاروں کے تعارف کی ضرورت نہیں، جس طرح ساکنان ارضی کو صبح کا پیغام دینے والے سورج کے تعارف کی ضرورت نہیں، جس طرح سمندر کے پر اثرات سکوت اور اس کے گہرائی و گہرائی کے تعارف کی ضرورت نہیں، ایسی ہی کچھ ممتاز شخصیتیں ہوتی ہیں، کچھ نمایاں چہرے ہوتے ہیں کہ جن کے تعارف کی قطعاً ضرورت نہیں ہوتی۔ عزت مآب عالی جناب مہمان معظم حضرت اقدس الحاج مولانا محمد علی صاحب بجنوی، استاد دارالعلوم دیوبند، حضرت اقدس الحاج مولانا محمد ظاہر حسین صاحب ادارہ حاضہ کے فعال محتمین، حضرت اقدس الحاج مولانا ممتاز عالم صاحب، شیخ الحدیث الحاج مفتی جزیر الدین صاحب اور ادارہ حاضہ کے ناظم حضرت مولانا اسلام الدین صاحب، ادارہ اسی طریقے سے ادارہ حاضہ کے باعمل باصلاحیت دیگر اساتذہ کرام کی شخصیت بھی کچھ ایسی ہی ہیں کہ جن کے تعارف کی چندہ ضرورت نہیں ہے۔ یہ حضرات ہمارے تعارف کے محتاج نہیں ہیں بلکہ اپنے زہد و تقوی، علم و فضل کا چہرہ کھلی کتاب ہے، عنوان جو بھی دو جس رخ سے بھی پڑھو گے انہیں جان جاؤ گے۔ ہم شرکائے انجمن حضرت اقدس مولانا محمد علی صاحب بجنوی متصل عالی کی آمد پر تہ دل سے شکر گزار ہیں۔ حضرت والا ہم طلبہ و اساتذہ کی محبت میں اپنا طویل سفر طے کرتے ہوئے سفر کی صعوبتوں اور پریشانیوں کو برداشت فرما کر ہماری اس حقیر سی دعوت پر قدم رنجاں فرمانے پر ہماری زبان تحریر و تبلیغ پیش کرنے کے لیے بےتاب ہے۔ حضرات حاضرین، ہمارے محبوب کی ذات والا صفات مختلفہ اوصاف حسنہ کے حامل ہے۔ ہم ضرورت نہیں سمجھتے کہ آپ کی گناہ و جہاد پر روشنی ڈالیں، آپ کا ہر وصف ایک نیا رنگ و آہنگ رکھتا ہے۔ ہمیں اندیشہ ہے کہ زمانہ کی فریب زدہ آنکھیں اسے بھی فریب نہ سمجھ بیٹھے، وہ آنکھیں جو ہمیشہ اپنی تعریفیں دیکھنے کی عادی ہو گئی ہیں، جن میں زور قلم سے مبالغہ آمیزیاں کر کے ایک تہی دامن شخص کو بھی مرتبہ و منزلت کے عرش پر بٹھا دیا جاتا ہے، تو ہم مجبوراً ایک حقیقت کے اظہار سے رک جانے پر بھی مجبور ہیں۔ پھر یہ کہ ہمیں اس کی ضرورت کیا ہے، جبکہ ہمارا محبوب تو آفتاب صفت ہے اور آفتاب کو انگلی اٹھا کر دکھانے کی ضرورت یا چراغ دے کر تلاش کرنے کی اجازت نہیں۔ مہمانان کرام و حاضرین جلسہ، حق و باطل کا ٹکراؤ اور باہمی تصادم تو ہر دور کا خاصہ رہا ہے۔ یہ اور بات ہے کہ طور طریقے مختلف رہے ہیں، مگر آج جب کہ اسلام مخالف تحریک ہمدردی کا دل فریب لبادہ ڈال کر الحاد و بے دینی کا پرچار کر رہے ہیں اور نئے نئے فتنوں کو جنم دے رہی ہیں اور نئے شیطانی فتنے ابھر رہے ہیں، لہذا ایسے پرآشوب دور کو دیکھ کر یہ سوال ضرور پیدا ہوتا ہے کہ وہ کون سی قوت ہے جو اس شیطانی مشن کی پشت پناہی کر رہی ہے۔ اس سوال کا جواب بلا شبہ تاریخ کے آئینہ میں اس کے سوا کچھ نہیں کہ وہ طاقت میڈیا صحافت شیطنت ہے جو اپنی سود اثر طاقتوں سے ان تحریکوں کو فروغ دے رہی ہے۔ اس لیے ایسے سنگین حالات میں اسلامی تعلیمات و نظریات کی صحیح ترجمانی کے لیے ان طریقوں کو اختیار کرنا ایک ناگزیر ضرورت ہے جو اس میدان میں باطل قوتوں کا منہ جواب دے سکے اور اسلام کے مقدس نصب العین کو ہر فرد تک پہنچانے کا عمل انجام دے سکے۔ چنانچہ ہماری یہ انجمن بزم ابرار بھی اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے جو مذکورہ مقاصد کے لیے قیام
निज़ाम इदारा के आगाज ही से वजूद पजीर हुई। हमारी अंजुमन बज़्म अबरार का खाका कुछ इस तरह से है कि ये अंजुमन 16 हलकों पर मुश्तमिल रही। हर हलका में तकरीबन 50 तलबाए मुसाहिबीन, 2 नाज़िम और 1 निगरां उस्ताद शरीक रहे। नुज़माए अंजुमन अपने हलका के मुताल्लिका निगरां उस्ताद की निगरानी में बिफज़्लिही ताला अंजुमन की जिम्मेदारी मुरतब व मुनज़्ज़म अंदाज में संभालने की कोशिश की और हस्बे मामूल हर जुमेरात बाद नमाज मग़रिब इन प्रोग्रामों का इनेकाद होता था। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे मुदीर इदारा और मुश्फिक असातिज़ा जहां हम तलबा की उर्दू मादरी ज़बान की तरफ तवज्जो और नज़र करम फरमाते हैं, तो वहीं पर अरबी ज़बान में बोलचाल, अरबी सलाहियतों में निखार पैदा करने और अरबी ज़बान में माफ़ी ज़मीर की अदायगी की इस्तिताअत पैदा करने के लिए मश्क़ की शक्ल में 2 हलकों पर मुश्तमिल अरबी अदब के माहिरीन असातिज़ा इज़्ज़त मआब आली जनाब हज़रत मौलाना व मुफ्ती हुज़ैफ़ा साहब और हज़रत मौलाना आलमगीर साहब की निगरानी व दस्तगीरी में हर जुमेरात बाद नमाज मग़रिब अरबी अंजुमन के हल्के भी कायम हुए, जो अन्नाती अल-अदबी अल-अरबी से मौसूम है। नीज़ तहरीरी मश्क़ के तौर पर बाज़ाब्ता माहनामा दीवारी पर्चों का नज़म मुस्तक़िल है। इसके लिए उर्दू एडिटरान अपने मज़ामीन माहनामा सदाए हरम, सदाए तैबा, अल-फैज़, अल-अबरार और अल-कासिम नामी पर्चों में पेश करते हैं, जबकि अरबी वाले अल-यक़ज़ा और बंगला वाले चेतोना नामी दीवारी पर्चों के जरिए अपने मकालात आवेज़ा करके मुनज़्ज़ह शुहूद पर लाते हैं। इसमें इल्मी, अदबी, तारीख़ी और दीगर मुफीद किताबों का ज़ख़ीरा मौजूद है। ये तमाम तरक्कियात आले खैर हज़रात की माली इआनत और इमदाद से हैं। अल्लाह ताला इन सबको जज़ाए खैर दे, आमीन। लेकिन अंजुमन की बहुत सारी ज़रूरियात तिश्नाए तकमील हैं, जिनमें लाइब्रेरी की तरक्की और किताबों की मज़ीद फराहमी सर फहरिस्त है। तलबा के बढ़ते हुए शौक़ मुताला और इनके रोज़ अफ़ज़ों जस्तुजे कुतुब से लाइब्रेरी को अपनी तंग दामनी का शिकवा है। हम अहले खैर हज़रात और मुहसिनीन व दीगर हज़रात पर निगाह जमाए बैठे हैं। आखिर में फिर हम जुमला शुरकाए बज़्म मेहमानान निज़ाम और तमाम मुअज़्ज़ज़ असातिज़ा व तलबाए किराम का शुक्रिया अदा करते हैं और दुआ करते हैं कि उनके लुत्फ़ व इनायत और रहनुमाई व दस्तगीरी का सिलसिला हम पर तादेर कायम रहे, आमीन। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।